چنچل مہرو پارٹ 5۔ سائیں سرکار، آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ میں بی بی جان کو سب بتا دوں گی آپ کے بارے میں۔ سائیں کو مزید آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے میں انہیں دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ میری دھمکی سن کر انہوں نے اپنا چہرہ میرے سینے سے ہٹایا اور مجھے گھور کر دیکھنے لگے اور بولے، اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم یاد رکھو گی۔ سائیں نے اتنا کہا اور پھر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ سائیں نے اپنا طوطا باہر نکال کر میرے کدو کے درمیان رکھ لیا اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگے۔ سائیں جب میرے ساتھ کھیل رہے تھے تو مجھے مزہ آنے لگا تھا، لیکن میں یہ مزے ان کے ساتھ نہیں بلکہ چھوٹے سائیں کے ساتھ لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جوان تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ سائیں سرکار اوپر سے کھیل کر نیچے آئے۔ وہ اپنا طوطا اب میری بلی پر رکھ کر اس کے اندر کرنے ہی والے تھے کہ سائیں سرکار کے کمرے سے لڑکیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سائیں سرکار نے جلدی سے اپنا طوطا واپس اٹھا لیا۔ میں بھی اٹھ بیٹھی اور کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ سائیں سرکار، آپ کے کمرے سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں، وہ بھی لڑکیوں کی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ چلو تم جاؤ یہاں سے، میں تمہاری بلی کے ساتھ پھر کھیل لوں گا۔ سائیں سرکار بستر سے نکل کر بولے۔ وہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے بھی شکر کیا اور جلدی سے کپڑے پہن کر کمرے سے نکل گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ آوازیں سائیں سرکار کے کمرے سے کہاں سے آ رہی ہیں۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا تو کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میں کچن میں واپس آئی تو وہاں موجود سب عورتیں مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں اور بولیں، تم اتنی جلدی سائیں سرکار کے کمرے سے باہر کیسے آ گئی؟ یہ تو تمہارا پہلا ناشتہ تھا۔ ہمیں تو لگا تھا سرکار تمہارا جوس ایک بار ہی میں سارا نکال کر تمہیں باہر نکالیں گے۔ اس عورت کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے کدوؤں کی بات کر رہی ہیں۔ شرم نہیں آتی آنٹی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں سائیں کو صرف ناشتہ دینے گئی تھی، میں نے نظریں چرا کر کہا اور پھر چھوٹے سائیں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ان کے لیے ناشتہ بنا کر میں ان کے کمرے میں جانے لگی۔ یہ ناشتہ کس کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ خالہ نے پھر پوچھا۔ وہ میں چھوٹے سائیں کے لیے لے کر جا رہی ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس محبت کا، وہ چھوٹے سائیں ہیں، اتنی جلدی سے قابو میں نہیں آئیں گے۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا اور وہاں سے چلی آئی۔ میں جانتی تھی چھوٹے سائیں کے دل میں جگہ بنانا بہت مشکل ہے۔ وہ میری جانب دیکھتے بھی نہیں ہیں تو کچھ کریں گے کیسے؟ میں دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ چھوٹے سائیں بنا شرٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بدن پر کریم لگا رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میں شرما گئی اور اپنا چہرہ جھکا لیا۔ رکھ دو ناشتہ یہاں پر، وہ آئینے کی مدد سے میری جانب دیکھ کر بولے۔ میں نے ناشتہ میز پر رکھ دیا اور واپس جانے لگی۔ تمہاری امی کیسی ہیں اب؟ امی ٹھیک ہیں، میں نے جواب دیا۔ کس چیز کی ضرورت ہوئی تو بی بی جان کو بتا دینا اور باہر لان کی صفائی بھی کروا دینا، میری منگیتر آنے والی ہیں۔ سائیں نے مجھے حکم دیا۔ منگیتر کا نام سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے سائیں سرکار سے محبت ہونے لگی تھی، شاید اسی وجہ سے ان کے ساتھ کسی اور کا ذکر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی میں کروا دوں گی، میں نے اتنا کہا اور پھر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں بڑے سائیں کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے کمرے سے پھر سے لڑکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک سائیں سرکار بھی نہیں۔ میں حیرت میں ڈوب کر واپس آ گئی۔ مجھے اب بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں لان میں آئی اور بینچ پر لیٹ گئی۔ مجھے نیند آئی اور میں سو گئی۔ میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے کدوؤں کو دبا رہا ہو۔ مجھے بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے ارسلان تھا۔ وہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے اسے دھکا مار کر اپنے اوپر سے ہٹایا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ارسلان؟ کیوں ہاتھ دھو کر میرے کدوؤں کو پیچھے پڑ گئے ہو؟ گاؤں میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے کدو میرے کدوؤں سے بھی بڑے ہیں، جا کر ان کے ساتھ مستیاں کرو، مجھے بخش دو۔ میں گلا پھاڑ کر چیخ کر بولی۔ میری بلند آواز سن کر وہ گھبرا گیا اور جلدی سے آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آرام سے بولو مہرو، اگر کسی نے سن لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، میری نوکری چلی جائے گی، بھاڑ میں جاؤ تم۔
میں نے اسے پھر سے اپنے قریب سے ہٹاتے ہوئے کہا اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ ہر انسان میرے قدموں کی وجہ سے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور تھا کہ میرے قدم بڑے اور خوبصورت تھے؟ میں حویلی کے ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی جب چھوٹے سائیں میرے پاس آئے۔ کیا ہوا ہے مہرو، تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے روتا ہوا دیکھ کر چھوٹے سائیں نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا سائیں جی، میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونجے۔ کچھ تو ہوا ہے تبھی تم رو رہی ہو۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر نرمی سے بولے۔ میری آنکھوں میں آنسو رکے ہوئے تھے۔ وہ سرکار بس یوں ہی اپنے سینے کی طرف دیکھ کر صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ سمجھدار تھے اس لیے سمجھ گئے تھے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں مہرو تمہارا مسئلہ، انہوں نے کہا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ تم اپنے قدموں کی وجہ سے پریشان ہونا، تمہارے قد زیادہ بڑے ہیں اور لڑکے تمہیں تنگ کرتے ہوں گے۔ وہ مجھے دیکھ کر سنجیدگی سے بولے۔ ہاں سائیں جی ایسا ہے، ہر لڑکا مجھے تنگ کرتا ہے، سب مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ اب کی بار میں کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ ارے تم تو رونے لگی ہو، میں ہوں نا تمہاری مدد کرنے کے لیے، دیکھنا تمہارا مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا۔ سائیں مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ میرے پاس یہ اچھا راستہ تھا ان سے دوستی کرنے کا۔ سچ میں سائیں ایسا ممکن ہے؟ میں نے جوش سے پوچھا۔ ہاں ممکن ہے، لیکن تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی اور وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ ہاں سائیں میں ایسا ہی کروں گی جو آپ کہو گے، وہی کروں گی۔ میں ان کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ پھر وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا کر بولے۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ کر وعدہ کیا۔ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھ میں سما سے گئے ہوں۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ لان میں صفائی کرتا ارسلان ہم دونوں کو گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ہم دونوں پر ہی ہے۔ یہ بات چھوٹے سائیں نوٹ کر چکے تھے۔ انہوں نے اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلایا۔ تم نئے ملازم ہو کیا؟ سائیں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی سائیں، آج ہی کام پر آیا ہوں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ کام کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر ہی رکھنا، مجھے تمہاری شکایت نہ ملے کہ تم نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سائیں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی ایسا ہی ہوگا، وہ گردن جھکا کر بولا اور جاتے جاتے پھر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آ سکتا تھا۔ حویلی میں نوکری کرنے کا مطلب ہی اس کا لڑکیوں کو دیکھنا تھا، جو سائیں کے ہوتے ہوئے ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ لڑکا تمہیں جانتا ہے کیا؟ اس کے جانے کے بعد سائیں نے مجھ سے پوچھا۔ یہ میری دوست کا بھائی ہے۔ میں جھوٹ نہ بول سکی اور سچ کہہ دیا۔ سائیں خاموش ہو گئے اور ارسلان کو ہی دیکھتے رہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ پہلی نظر میں ہی سائیں کو برا لگا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ سائیں سرکار وہاں پر آ گئے۔ مجھے چھوٹے سائیں کے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے کھا جانے کی نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر سائیں کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوٹے، اپنی شادی کی تیاریوں پر دھیان دو، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ وہی کر رہا ہوں چاچا جان۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کیوں ہر کسی انجان شخص کو حویلی میں کام کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں؟ سائیں نے غصے سے بڑے سائیں سے پوچھا۔ ارسلان کا وجود انہیں غصہ دلا رہا تھا۔ مہرو اچھی لڑکی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرو۔ میں مہرو کی نہیں، اس سامنے لڑکے کی بات کر رہا ہوں۔ چھوٹے سائیں ارسلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ہوگا کوئی، مجھے نہیں معلوم، انہوں نے بیزار لہجے میں کہا۔ یہ آپ کے گلے پر نشان کیسے ہیں چاچا؟ بڑے سائیں کی گردن پر ناخنوں کے نشان تھے جو تازہ تھے۔ وہ پتہ نہیں کیسے نشان ہیں، مجھے نہیں معلوم، بڑے سائیں نے گھبراتے ہوئے کہا اور نشان کو ڈھانپنے لگے۔ چھوٹے سائیں حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ نظریں چرا کر وہاں سے چلے گئے۔ مہرو کل سے میرے پاس آ جانا، میں تمہارے مسئلے کا حل نکال دوں گا۔ ابھی میں تیار ہونے جا رہا ہوں، میری منگیتر آ رہی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں بھی بی بی جان کے کمرے میں چلی آئی ان سے پوچھنے کے لیے کہ آج دن کے کیا کام کرنے ہیں۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گولڈن وائس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اور اگر آپ کو ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔